الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ والناس اجمعین قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والبرہان الرشید واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ العظیم۔ سارے احباب ذرا توجہ نہ بیٹھے جے تے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام عشق و محبت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا لکھیا ہوا کلام ہے تے بڑا مزیدار کلام ہے، سارے نے میرے نال مل کے پڑھنا ہے تے انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ سارے ایک دفعہ محبت نہ کو ذرا سبحان اللہ۔ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اللہ ورپل عرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لاور پل عرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، ارے بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ ایک صحابی نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، حضرت عبداللہ انصاری دے بیٹے، 9 بھیناں دے اکلوتے بھائی، حضرت جابر فرماندے نے کہ میں ایک دفعہ حضور دی بارگاہ چ بیٹھا سی تے آمینہ دے لال مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر فلاں 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 صحابی نو اپنے نال لو تے فلاں میدان دی طرف جہاد واسطے چلے جاؤ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے کہ میں انہاں سارے صحابہ اکرام نو جمع کیتا تے اسی اس میدان دی طرف چل پے۔ فرماندے تھوڑا اگے گئے تے میرے کول جڑی اونٹنی سی یا میرے کول جڑا کھچر مبارک سی یا گدھا سی، فرماندے وہ بیمار سی، سارا قافلہ اگے چلا گیا تے میں کلا پیچھے رہ گیا۔ ہن تسی میں دسو کہ جدو نال والا سارا قافلہ اگے چلا جائے تے کلا بندہ ریگستان دے علاقے چ یا پہاڑی علاقے دے وچ کلا بندہ پیچھے رہ جائے، بندہ پریشان ہوندا ہے یا نہیں ہوندا؟ سارے بولو، پریشان ہوندا ہے۔ تو جدو پریشانی آ جائے تو پھر منگنا تو رب کو چاہیے نا۔ تے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سانو دسیا کہ جدو پریشان کوئی بندے کو پریشانی آ جائے تو پھر پریشان نہیں ہوئی دا۔ کیوں نہیں پریشان ہوئی دا؟ ہے غم خار آقا تو غم کس لیے ہیں؟ حضور ہے نے نا، آپ نے اپنے گھوڑے مبارک دی لگام واپس موڑی تے حضور دی بارگاہ چ آ گئے، بی بی آمینہ دے لال دی بارگاہ چ آ گئے۔ تو جب حضور دی بارگاہ چ پہنچے
تے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی دے چہرے دے اوتے پریشانی دے آثار ویکھے. حضور تو ساڈے دلاں دے حال بھی جاندے نے. تے جدوں دیکھیا نا کہ میرا غلام واپس آ گیا تے چہرے دے اوتے پریشانی دے آثار نے, بندہ پریشان لگدا ہے. تے حضور فرمان لگے جابر خیر تے ہے, بڑا پریشان نظر آ رہے ہیں. عرض کردے نے حضور اج میرے جابر دے اوتے کرم نہیں فرما دیندے. سارے محبت نہ کو نظر سبحان اللہ. اے میں گل ایتھوں چھڑی اعلیٰ حضرت فرماندے لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا, اور بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اعلیٰ حضرت فرماندے نے کائنات دے اوتے اگر کسے بندے نو اپنی زندگی گزارن واسطے چند سانس بھی مل دے نے تے اے بھی آمینہ دے لال دا صدقہ ہے. اقبال نے کہا نا خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. اقبال کہتا ہے کہ کائنات کا نظام اگر چل رہا ہے تو فقط آمینہ کے لال کے قدموں کے صدقے سے چل رہا ہے. حضور کی بارگاہ میں حضرت جابر آئے. حضور نے میں جابر پریشان نظر آتے ہو. عرض کرتے ہیں حضور آج کرم نہیں فرما دیتے. آقا نے فرمایا جابر کیا چاہتے ہو؟ عرض کرتے ہیں حضور یہ ید اللہ والے ہاتھ جابر کے گھوڑے کی پشت کے اوپر نہیں پھیر دیتے آج ایک دفعہ. عرض کرتے ہیں حضور یہ ید اللہ والے ہاتھ, میرا گھوڑا بیمار ہے. حضور لشکر سارا آگے چلا گیا, جابر اکیلا پیچھے رہ گیا. حضور یہ میرا گھوڑا بیمار ہے, ید اللہ والے ہاتھ محبت کے ساتھ آپ پھیر دیں گے, کرم ہو جائے گا, حالات بدل جائیں گے, پریشانیاں دور ہو جائیں گی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ حضرت جابر کی سواری کے اوپر پھیر دیے اور فرمایا جابر جا, اللہ تجھے کامیاب کرے. حضرت جابر فرماتے جب حضور کے لبہائے مبارکہ سے اللہ اکبر, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام, وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. بلکہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور کے لبہائے مبارکہ سے جب کوئی الفاظ نکلتے تو رب پہلے ہی اپنے محبوب کے الفاظ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے. تصور کریں جب حضور نے جابر کو دعا دی جابر جا کامیاب ہو کے لوٹے گا, تو حضرت جابر کہتے ہیں اللہ کی قسم پھر جب میں گیا نا میدان جہاد کی طرف تو مجھے یقین تھا کہ یہاں میں جتنا بے خوف ہو کر لڑنا چاہوں لڑوں, کیونکہ یہاں مجھے شہادت نہیں ملے گی, کیونکہ حضور نے فرما دیا ہے جابر جا کامیاب ہو کے واپس آئے گا. حضرت جابر فرماتے میں چلا گیا, میدان جہاد میں گیا, جہاد کیا, اللہ نے فتح عطا فرمائی, واپس آیا. حضرت جابر کہتے ہیں میں واپس آیا حضور کی بارگاہ میں, اور جب حضور کی بارگاہ میں آیا تو میرے چہرے کے اوپر اب خوشی کے آثار ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے پوچھنے لگے اے جابر جس گھوڑے کے لیے دعا کروا کے گیا تھا اس گھوڑے نے تجھے تنگ تو نہیں کیا؟ کہا جابر گھوڑے نے پریشان تو نہیں کیا؟ اور جابر راستے میں دوبارہ کوئی مسئلہ پریشانی تو نہیں آئی؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور کیا پوچھتے ہیں آپ گھوڑے کے بارے میں, اس نے کیا پریشان کرنا تھا؟ آپ کے ہاتھوں کی برکت سے میرے گھوڑے نے کئی کافروں کو واصل جہنم کیا ہے. اس بات پہ آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ سارے اونچی کو ذرا سبحان اللہ, ایک دفعہ پھر سارے محبت نہ کو سبحان اللہ. یا اللہ جڑا اونچی سبحان اللہ کے اج رات اکھا بند کرے اپنے محبوب دا دیدار عطا فرمائے. ذرا محبت نہ بیٹھو یار, اللہ دے بندے حضور دیاں گلاں ہو رہی ہیں. مولانا روم نے لکھیا کہ جدوں حضور دیاں گلاں ہون تو پھر بڈھا بھی جوان ہو جاندا ہے. ذرا سبحان اللہ دی داد اونچی ہونی چاہیے. پھر آکھو ذرا سبحان. اور کہا تھا نا خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں, عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود بندیا غفلت نہ کر, تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. حضور کا ذکر تو درختوں کے سامنے کیا جائے تو درخت رقص میں آ جاتے ہیں. نمی دانم کے آخر چوں دمے دیدار می رقصم,
مگر ناظم بھائیزوں کے پیشے یار می رقصم، تو آ قاتل کے از بہرے تماشا خون من ریزی، میں آ بسمل کے زیرے کھنجرے خونخوار می رقصم۔ شاعر کہتا ہے یہ پتہ کس کی غزل ہے؟ نعرہ لگاتے ہو اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ، اب بولتے صحیح یار، حاجی خواجہ، یہ یہاں فرید سے مراد ہے پاک پتن والی سرکار بابا فرید، کتب سے مراد ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، اور خواجہ سے مراد ہے خواجہ خواجگان سلطان الہند، اور حاجی سے مراد ہے خواجہ صاحب کے پیر صاحب حضرت خواجہ حاجی عثمان ہرونی علیہ رحمہ۔ یہ ان کی لکھی ہوئی غزل ہے، کہتے نمی دانم کے آخر چوں دمے دیدار می رقصم، مگر ناظم بائیزوں کے پیشے یار می رقصم۔ کہتے مجھے نہیں پتا کہ جب حضور کا ذکر ہوتا ہے تو میں ناچنے کیوں لگتا ہوں، لیکن اس بات پہ فخر ہے کہ کسی ایرے گہرے کے ذکر پہ میں نہیں ناچتا، بلکہ آمینہ کے لال کی باتیں سن کے میرا دل وجدان میں آ جاتا ہے۔ اور آخری بات پتا کیا کہی آپ نے؟ آخری بات کہ منم عثمان ہرونی کے یار شیخ منصورم، ملامت می کنند خلقے و منبردار می رقصم۔ کہا لوگ مجھے رقص کرتے ہیں، دیوانہ ہے، مجنوں ہے، کام دیکھو اس کے۔ کہا ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں، میں اس منصور کا یار ہوں کہ جس کو سولی کے آرڈر دیے گئے۔ اب مجھے بتاؤ بندہ سولی کی طرف جا رہا ہو تو ناچ کے جاتا ہے، رقص کر کے جاتا ہے، یا ڈرتا ہوا جاتا ہے؟ دنیا دار ہو تو ٹانگیں کانپ جاتی ہیں، لیکن سولی کی طرف جانے والا ممتاز قادری ہو تو جا کے پھندا چوم لیتا ہے۔ یہ حضور کے غلاموں کا جب حضور کا ذکر ہوتا ہے نا تو پھر بندہ مجنون ہو جاتا ہے، پھر بندہ دیوانہ ہو جاتا ہے۔ تو حضور کی باتیں دیوانوں کی طرح سنا کرے۔ سارے محبت کے ساتھ کہیں ذرا سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا جابر تجھے تیرے گھوڑے نے پریشان تو نہیں کیا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو، اور روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کہتے ہیں حضور کیا پوچھتے ہیں گھوڑے کے بارے میں؟ حضور آپ کے ید اللہ والے ہاتھوں کی برکت سے جو گھوڑا سب سے پیچھے رہ گیا تھا سب سے پہلے میدان جنگ میں پہنچا۔ عرض کرتے ہیں حضور جابر کی تلوار کے چلنے سے پہلے جابر کا گھوڑا مدھے مقابل آنے والے کافر کو واصل جہنم کر دیتا تھا، اور حضور جب واپس آنے کی باری آئی لشکر ابھی راستے میں ہے، گھوڑا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہے۔ میرے آقا کریم فرمانے لگے، مشکات کے الفاظ ہیں، حضور فرماتے ہیں جابر بڑی فضیلتیں بیان کیے جا رہے اس گھوڑے کی، ایسا کر میرے ساتھ اس گھوڑے کا سودا کر لے، یہ بڑا تیز دوڑنے والا گھوڑا ہے، جابر یہ گھوڑا مجھے دے دے۔ حضرت جابر ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں حضور جابر بھی آپ کا غلام ہے، اور غلاموں کی کوئی چیزیں اپنی نہیں ہوتی، حضور جابر بھی آپ کا، گھوڑا بھی آپ کا۔ آقا فرماتے ہیں نہیں نہیں جابر تو اس کا مالک ہے، میرے ساتھ اس کی ریٹ، اس کی قیمت میرے ساتھ طے کر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں آقا آپ ہمارے سردار ہیں، حضور جابر آپ کا غلام ہے، یہ جابر بھی آپ کا، گھوڑا بھی آپ کا، حضور ساری شانیں آپ کے قدموں سے ملی ہیں، سارا کچھ ہی آپ کا ہے، حضور آپ لے لیں۔ آقا فرماتے نہیں جابر اس کی قیمت طے کر۔ قیمت طے ہو گئی، کھجوروں کے عوض آپ نے گھوڑا بیچ دیا۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اللہ جو بھی عطا فرماتا ہے اپنے محبوب کے وسیلے سے عطا فرماتا ہے، بغیر محبوب کے وسیلے سے اللہ کچھ بھی عطا نہیں فرماتا۔ اب ذرا غور کیجئے گا، حضرت جابر کے جب گھوڑے کی قیمت طے ہو گئی، آقا فرمانے لگے جابر تو یہاں کھڑا ہو، میں گھر جاتا ہوں، غلام کو بھیجتا ہوں تیرے گھوڑے کی قیمت ادا کرنے کے لیے۔ حضرت جابر کھڑے ہیں، حضور نے گھوڑے کی وہ لگام پکڑی اور اپنے حجرے کی طرف چل دیے۔ حضور نے گھوڑے کو وہاں باندھا، گھر گئے، اپنے غلام کو کھجوریں دے کر بھیجا، میں جا میرا غلام جابر کھڑا ہے اسے جا کر دے دے۔ اب ذرا غور سے سننا، غور سے ان باتوں کو سننا۔ وہ جب غلام گھوڑے کی قیمت لے کر آیا اور حضرت جابر کو دینے لگا تو حضرت جابر نے آگے اپنے ہاتھ بڑھائے تو غلام کہنے لگا جابر یہ تیری میری عطا نہیں ہے، یہ عرب والوں عجم والوں کی عطا نہیں ہے، یہ آمینہ کے لال کی عطا ہے، یہ حسنین کریمین کے نانا جان کی عطا ہے۔ جابر آج ہاتھ نہ بڑھا بلکہ اپنا دامن پھیلا دے۔ جب حضرت جابر نے اپنا دامن پھیلایا، حضرت جابر کہتے ہیں حضور کے غلام نے اتنی کھجوریں عطا فرمائی میری جھولی بھر گئی، اور میں نے بہتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کہا بس
حضور کو جا کر کہہ دینا آپ کا غلام جابر بڑا خوش ہے. جب حضور کا غلام جابر کھجوریں لے کے جانے لگا, پیچھے سے آمینہ کے لال تشریف لے آئے. حضور جلوہ فرما ہو گئے. آقا نے فرمایا یا جابر, حضور فرماتے ہیں اے جابر کدھر جا رہا ہے؟ حضرت جابر روتی ہوئی آنکھوں سے عرض کرتے ہیں حضور آج جابر کا دل خوش ہو گیا ہے, حضور آپ نے بڑا نواز دیا ہے, حضور آپ نے بڑا عطا کیا ہے, بڑی کرم نوازی کی ہے. یا رسول اللہ آپ نے گھوڑے کے اوپر ید اللہ والے ہاتھ پھیرے, گھوڑا سب سے پہلے آگے گیا, واپس آیا. حضور بڑی محبتیں آپ کی, بڑی کرم نوازیاں آپ کی. آقا فرمانے لگے او جابر جس گھوڑے کی وجہ سے تجھے اتنا کچھ ملا ہے, جاتا جاتا میری بارگاہ سے گھوڑا بھی اپنے ساتھ تحفے میں لے جا. گھوڑے کی وجہ سے سارا کچھ ملا. پھر حضور نے گھوڑا خریدا, پھر قیمت عطا کی, پھر کہا جابر جا ساتھ جاتے جاتے اپنا گھوڑا بھی ساتھ لے جا. لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا, اور بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. حضور ایسا عطا فرماتے ہیں, کتنا اعلیٰ حضرت کہتے واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے وا. یہ تو آج کل ہے نا حضور, اگر ہم مدینے چلے جائیں اور حضور کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہو کر اگر صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہوں تو ہمارے اوپر بدعت کے فتوے لگائے جاتے ہیں, شرک کے فتوے لگا دیے جاتے ہیں. آج کل یہ حالات پیدا ہو گئے نا. حضرت جابر نے پریشانی کے عالم میں آمینہ کے لال کی بارگاہ میں حاضری دے کر بتایا دنیا والوں اگر کبھی پریشانی آ جائے عطا کرنے والی ذات رب کی ہے, لیکن حضور کے وسیلے سے مانگو رب جلدی عطا فرما دیتا ہے. حضور کے وسیلے سے مانگو. اور پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب گولڑا شریف والے, آپ فرماتے ہیں اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ, ہے آج وہ مائل باعطا اور بھی کچھ مانگ. ہر چند کے آقا نے بھرا ہے تیرا کشکول, کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑا اور بھی کچھ مانگ. مانا کہ اسی در سے گنی ہو کے اٹھا ہوں, پھر بھی درے سرکار پہ جا اور بھی کچھ مانگ. پھر پیر مہر علی شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا, جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ. وہ لوگ جو کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود, ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ. اور فرماتے ہیں سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر, جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ. جب حضور کی بارگاہ میں مانگنے کی, یہ نا اپنے گرین ٹون کے ایک اسلام بھائی ہیں, کہنے لگے کہ قاری صاحب میں نے ایک دفعہ بڑا پریشان ہو گیا, اتنا پریشان ہو گیا, کسی کا قرضہ دینا تھا 1 لاکھ اور جس کے پیسے دینے تھے وہ میرے دروازے پہ آ گیا. حالانکہ بندہ وہ شریف تھا لیکن اس کو پیسے چاہیے ہوں گے, وہ میرے دروازے پہ آ گیا اور آ کر کہنے لگا آپ کے پاس 2 دن کا ٹائم ہے, مجھے پیسے چاہیے, نہیں تو میں نے FIR کٹوا دینی, میں نے آپ کے خلاف تھانے میں رپورٹ درج کروا دینی. وہ بندہ کہنے لگا میں بڑا پریشان ہوا. اب ذرا غور سے سنیے گا, کہتا میں بڑا پریشان ہوا, 1 دن سارا گزر گیا اسی پریشانی میں, یار کہاں سے پیسے کروں کہاں سے پیسے کروں. جب رات کا وقت ہوا نا تو وہ بندہ کہتا پھر مجھے بس دل میں اچانک خیال آیا, یار کیوں نہ ایسے ہو حضور کی بارگاہ میں اپنا ماجرا رکھتے ہیں, حضور کو اپنا دکھڑا سناتے ہیں, دنیا داروں کو سنا کر کیا کرنا ہے. کہنے لگے رات کے کوئی 12 بجے کا ٹائم تھا, میں نے مصلی بچھایا اور حضور کی ذات پہ بیٹھ کر درود پاک پڑھنا شروع کیا. کہتے صبح فجر کی نماز تک میں حضور کو یاد کرتا رہا اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا رہا حضور میرا آپ کے علاوہ کون ہے, حضور آپ کرم نہیں فرمائیں گے تو یہ گناہگار کہاں جائے گا, حضور کس کو جا کر اپنا دکھڑا سناؤں. اعلیٰ حضرت باتیں نا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج بھی بندہ حضور کی بارگاہ میں مانگے حضور عطا فرماتے ہیں. وہ بندہ کہتا ہے میں ساری رات درود پڑھتا رہا, صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا, واپس آ کے جیسے ہی گھر میں داخل ہوا دروازے پہ دستک ہوئی, ایک جاننے والا آیا اور اس نے میرے ہاتھ میں 1 لاکھ روپیہ دیا اور دینے کے بعد کہنے لگا بس کسی کے ساتھ ذکر نہ کرنا اس بات کا, تیرے لیے حضور نے پیسوں کا اہتمام فرما دیا ہے. آج بھی بندہ حضور کی بارگاہ میں جائے نا, آج بھی راتوں کو بیٹھ کر بندہ حضور کو یاد کرے,
تو یہ بھی کوئی بات ہے کہ امتی پکارے اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتی کی مشکل کو دور نہ فرمائے. اعلی عظمت فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. یہ بھی کوئی بات ہے کہ امتی حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کرے اور حضور کرم نہ فرمائے. حضرت جی میں اور آپ حضور کے دامن سے دور ہو گئے، اس وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ شاید حضور سے مانگنا جائز نہیں ہے. آج بھی اگر دیکھا جائے نا، آج بھی کبھی رات کی تنہائی میں پچھلے پہر اٹھ کر حضور کی ذات پہ درود پڑھ کے دیکھو، پھر کتنی لذت آتی ہے، کتنا مزہ آتا ہے. آج بھی میں اور آپ اگر حضور کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جائے نا، اللہ دنیا کی ساری پریشانیاں دور فرما دے گا. آپ نے سنا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنے گھر کا سارا مال حضور کے قدموں پہ قربان کیا. اس کے بعد کوئی بندہ ایک حدیث نکال کے دکھائے کہ صدیق اکبر اس کے بعد بھوک کی وجہ سے مر گئے ہوں. بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ صدیق اکبر کے پاس اللہ نے پہلے سے بھی زیادہ دولت عطا فرمائی. ایک صحابی تھے حضرت صفوان، حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے حضور گھر کے حالات بہتر نہیں ہیں. میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے 300 اونٹ تحفے میں عطا فرما دیے. کتنے اونٹ تحفے میں عطا فرما دیے؟ حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا آئے حضور کی بارگاہ میں، مسلم کے اندر حدیث پاک ہے. عرض کرتے ہیں حضور گھر کے حالات کچھ ناسازگار ہیں. میرے آقا کریم نے اتنا سونا عطا فرمایا کہ 7 اونٹوں کے اوپر سونا اٹھایا گیا. حضور اتنا عطا فرماتے ہیں. بخاری کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں ایک بندہ حضور کی بارگاہ میں آیا، عرض کرتا ہے حضور گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، کچھ کرم فرما دیں. تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بکریاں عطا فرمائی کہ وہ واپس جا کر اپنے قبیلے والوں سے کہنے لگا لوگو آمینہ کے لال کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، جو ایک بار مانگنے آتا ہے اتنا عطا فرماتے ہیں زندگی بھر دوبارہ تنگ دستی کا خوف ہی پیدا نہیں ہوتا. حضور اتنا عطا فرماتے ہیں. لیکن میں اور آپ دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں. ایک حدیث پاک بیان کروں گا پھر اس کے بعد گفتگو ختم کر دوں گا. اللہ کرے میں اور آپ مدینے جائیں، آمین تو بولیں یار سارے. اور شاعر نے کہا تھا میں جس ویلے بھی کر لاواں مدینہ سامنے ہووے، میں اکھ کھولاں کہ سو جاواں مدینہ سامنے ہووے. کسے بھی شہر وچ ہووے تیری محفل میرے آقا، میں تیرے گیت جد گاواں مدینہ سامنے ہووے. حیاتی دا پتا کیے کدوں مک جاوے رب جانے، جدوں ہن آخری ساواں مدینہ سامنے ہووے. میرے مولا میری پوری دعا تے التجا کر دے، قبر وچ جس گھڑی جاواں مدینہ سامنے ہووے. اللہ کرے میں اور آپ مدینے جائیں. اور مدینہ طیبہ کے اندر وہ ستون ہے، ستون حنانہ، ایک کھجور کا خشک تنا تھا جس کے ساتھ آمینہ کے لال اپنی کمر لگا کر بیٹھا کرتے، حضور ٹیک لگاتے اور اپنے غلاموں کی تربیت فرماتے. ایک دن ایسا آیا غلاموں نے کہا کہ حضور رش زیادہ ہو جاتا ہے، پیچھے والوں کو آپ کا چہرہ دیکھنے میں دقت ہوتی ہے، حضور اگر آپ اجازت دیں تو ممبر بنا لیں. آقا کریم نے اجازت دی. غور سے سنیے گا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ کے لیے جب ممبر بنایا گیا، ممبر جمعۃ المبارک کا دن آیا، حضور اپنے حجرہ عائشہ سے نکلے، ممبر پہ جا کے جلوہ فرما ہوئے. جب حضور ممبر پہ بیٹھ کر گفتگو کرنے لگے تو مسجد کے اندر سے رونے کی آواز آنے لگی. صحابہ عرض کرتے ہیں حضور رونے کی آواز آ رہی ہے. حضور فرماتے ہیں مجھے بھی آ رہی ہے، بتاؤ کون رو رہا ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور رونے والا نظر تو کوئی نہیں آ رہا. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے میرے غلاموں، وہ کھجور کا خشک تنا جس کے ساتھ میں ٹیک لگا کر بیٹھا کرتا تھا، آج وہ میری جدائی کے اندر میری محبت میں رو رہا ہے. روایتوں کے الفاظ ہیں فصاح نقلۃ سیاح الصبی، جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں سے بچھڑ جائے اور بلک بلک کے روتا ہے. صحابہ فرماتے ہم نے اس کھجور کے خشک تنے کو حضور کی یاد میں ایسے روتا ہوا دیکھا. ابن حبان کے الفاظ ہیں حتی ارتج المسجد، اتنی بلند آواز سے حضور کی محبت میں رویا کہ ساری مسجد میں رونے کی آواز آنے لگی. اب جو بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں، کھجور کا خشک تنا حضور کی یاد میں رویا، حضور نے اس کو تنہا نہیں چھوڑا. میرے آقا نے جمعہ کا خطبہ چھوڑا، فنزل الیہ، حضور ممبر سے نیچے اترے اور چل کر گئے اس کے پاس.
دو روایتیں ہیں، ایک میں آیا فوادہا علیہا، حضور نے اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا، اور ایک میں آیا فدمہا، حضور نے یوں اپنی باہوں میں لے لیا۔ صحابہ فرماتے ہیں جب حضور نے اپنی باہوں میں لیا تو پھر ہم نے دیکھا جیسے روتا ہوا بچہ اپنی ماں کی گود میں آ کر چپ کر جاتا ہے اور سکون محسوس کرتا ہے، ہم نے کھجور کے خشک تنے کو حضور کی باہوں میں ایسے سکون محسوس کرتے ہوئے دیکھا، ایسا دیکھا۔ حضور کے ساتھ اگر کھجور کا خشک تنا پیار کرے تو حضور اس کی خاطر جمعے کا خطبہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اے حضور کے غلاموں، اگر میں اور آپ حضور کے ساتھ محبت کریں گے تو کیا حضور میدان محشر میں مجھے اور آپ کو تنہا چھوڑ دیں گے؟ اعلیٰ اعظم آتے نزع روح میں آسانی دیں، کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں، مرکز میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے، سارے بولے پلاتے، سارے بولے پلاتے، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے، سلم سلم کی ڈھاری سے پل سے پار لگاتے۔ حضرت جی پل سے گزرنا کوئی سوکھا کام نہیں ہے، لیکن اعلیٰ اعظم آتے ہیں پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے۔ اعلیٰ اعظم آتے ہیں ہم نے ننگے پاؤں پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے، پتہ ہے پل صراط کے اوپر سے گزرنا بڑا اوکھا کام ہے، لیکن فرماتے ہیں میں نے پل صراط کو دیکھنا ہی نہیں ہے، سامنے آمینہ کا لال جلوہ فرما ہوگا۔ اعلیٰ اعظم آتے ہیں میں نے تو پل کو نہیں دیکھنا، میں نے تو اپنے محبوب کی پیاری آواز کو سنتے سنتے حضور کے قدموں میں جا لگنا ہے۔ اللہ کرے مجھے اور آپ کو بھی پل صراط کے اوپر حضور کی سلم کی صدا نصیب ہو جائے، اللہ کرے مجھے اور آپ کو مرتے وقت آمینہ کے لال کے چہرے کی زیارت نصیب ہو جائے۔ تو حضور کے غلاموں حضور کے ساتھ محبت کرو، جب حضور کے ساتھ محبت ہو جائے گی اس کا فائدہ پتہ کیا ہوگا؟ بندہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرے گا، کبھی بھی وراثت میں اپنی بہن کا حق نہیں کھائے گا، کبھی بھی بلا وجہ اپنی بیوی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، کبھی بھی بہن گھر میں آئے تو چہرے کے اوپر اور ماتھے کے اوپر بال نہیں ڈالے گا۔ بہنیں اللہ نصیب والوں کو عطا فرماتا ہے۔ میری اپنی بہن کی ڈائری کے اوپر ایک شعر لکھا ہوا تھا، میں نے چھوٹے ہوتے پڑھا تھا، لکھا ہوا تھا بیٹے تو ہوتے ہیں ماں باپ کی جائیداد کے رقیب، وہ گھر ہی کیا جس گھر میں بیٹیاں نہ ہو۔ اللہ بیٹیاں بھی نصیب والوں کو عطا فرماتا ہے، اگر بیٹی کا پیدا ہونا عیب ہوتا نا تو اللہ اپنے محبوب کو 4 بیٹیاں عطا نہ فرماتا، اللہ اپنے محبوب کو 4 بیٹیاں عطا نہ فرماتا۔ کائنات کا دستور ہے ہر کسی کی نسل اس کے بیٹے سے چلتی ہے، لیکن میرے محبوب کی نسل، محبوب کی لخت جگر نور نظر سیدۃ النساء بی بی فاطمۃ الزہراء کے رحم مبارک سے چلی ہے، تو بیٹی کا پیدا ہونا عیب نہیں ہے۔ خدا را حضور کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، حضور کے ساتھ محبت کرو، حضور کی تعلیمات کو اپناؤ، نماز پڑھنے والے بن جاؤ۔ ابھی محرم الحرام کا مہینہ گزرا، آج 1 تاریخ ہے یا 2 تاریخ ہے جی سفر کی؟ آج دوسری رات ہے سفر کی، محرم کا مہینہ گزرا، آپ نے اور میں نے بیانات سنے، امام حسین پاک کی شان کو سنا، سارا کچھ سنا آپ نے۔ مجھے بتاؤ امام حسین پاک نے میدان کربلا میں اپنے خاندان کے 24 افراد ذبح کروائے، 24 افراد کی قربانی دی، کس لیے؟ کس لیے قربانی دی؟ قرآن کے لیے، نماز کے لیے۔ معذرت کے ساتھ میں اور آپ حسینیت کا نام تو لیتے ہیں لیکن نماز سے بھی دور ہیں، قرآن سے بھی دور ہیں۔ اللہ کرے مجھے اور آپ کو نماز کی محبت مل جائے، قرآن کی محبت مل جائے۔ اقبال نے کہا تھا لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر، پڑھنے کے لیے تجھ کو اگر کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، لا ریبہ تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ وما علیہ الا البلاغ